سنا دیتا ہوں دونوں بیانات. سب سے پہلے عمران خان صاحب کو سن لیں, انہوں نے کیا کہا تھا, سنیں. پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی, یہ اور آگے جائے گی, اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا, اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تھی گولی چلنی, اور گولی چلنی ہے. یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے, کئیوں نے, میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے. اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا بیان بھی ایک سامنے آیا, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا, ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو, کسی بھی صورت پہ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب, یہ دو بیانات جس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دم؟ میں نیچے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں پروگرام کرنے کے لیے, میری گاڑی میں پسٹل ہے, اور ابھی جب آپ جس گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے آپ کی گاڑی میں بھی پسٹل ہے. میری گاڑی میں ویسے ہے نہیں, ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. میں آپ کو پسٹل میں گفٹ کر دوں گا, لائسنس آپ لے لیں. دیکھیں جتنے گھر پڑا ہوا, لیکن گاڑی میں نہیں ہے, انفارچونیٹلی. ہونا چاہیے. یہاں پہ لوگوں کو ریاست کے اوپر یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کرے گی. 4000 وکلا کو تو باہر کے لوگوں نے پسٹل لے کر دیے ہوئے ہیں. پھر جو پشتون ہمارے جتنے بھائی ہیں, آپ کوئی بھی ایک گاڑی روکیں, جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو دروازے کے ساتھ پسٹل لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بھول گئے ہوتے ہیں کہ ہمارے دروازے کے ساتھ پسٹل ہے, کیونکہ وہ کئی سال سے لگا ہوا ہے. تو ہر گاڑی میں پسٹل ہونا, ہر گاڑی میں نہ ہونا, لیکن زیادہ تر گاڑیوں میں پسٹل ہونا پاکستان میں ایک نارمل بات ہے. ہتھیار لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں. یہ عمران خان نے کوئی عجیب بات تو نہیں کی. اب اگر میں پسٹل لے کے کیری کر رہا ہوں, ساتھ جا رہا ہوں, تو میں اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے کیری کر رہا ہوں, کیونکہ ریاست مجھے وہ سہولت نہیں دے رہی. میں کوئی یو اے میں نہیں رہتا جہاں پہ میں ہتھیار کے بغیر چل جاؤں گا, یا انگلینڈ میں نہیں رہتا جہاں پہ میں ہتھیار کے بغیر گزارا کر لوں گا. ہمارے یہاں پہ پالیسی مختلف ہے, اور سرکار لائسنس دیتی بھی اس لیے ہے تاکہ آپ اپنا ویپن کنسیلڈ مینر میں ساتھ کیری کر سکیں. اچھا, سیکیورٹی رکھنے کا بھی کہتی ہے سرکار کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنی سیکیورٹی بھی رکھنی ہے. اب یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے غیر ذمہ دار شہری ہیں کہ آپ نے اپنے سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھے ہوئے. یہ کہتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے بعد. ابھی ایک ایس ایچ او کی کال وہ لیک ہوئی, آپ نے وہ بھی سن لی ہوگی. تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا کہ لوگوں کے پاس ہتھیار تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سب کے پاس نارملی ہتھیار ہوتے ہیں, گاڑیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور جب آپ لوگوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ وحشی ہو جاتے ہیں. میں نے وہاں لوگوں کی لال آنکھیں دیکھی ہیں, لوگوں کے سر پھٹے ہوئے تھے اور وہ جلوس کے ساتھ چل رہے تھے, میں نے وہ بھی دیکھے. میں نے لوگ لگڑاتے ہوئے دیکھے, کسی کے بازو پہ پٹی ہے, کسی کے ٹانگ پہ پٹی ہے, کسی کی آنکھیں لال ہیں, کسی کے جسم پہ نشان ہے. وہ لوگ جلوس کے ساتھ چل رہے تھے, کوئی گاڑی کے اندر آ رہا ہے, کوئی پیدل آ رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے. تو ان لوگوں کے پاس اگر ہتھیار تھے تو ہر آدمی کا ایک لیول ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ایک گولی چلتی ہے تو ماڈل ٹاؤن ہو جاتا ہے. یو ریمبر ماڈل ٹاؤن ایک گولی چلی تھی, اس کے بعد کوئی کنٹرول نہیں کر پایا تھا. وہ اور پولیس کبھی بھی ایسی آرگنائز فورس نہیں رہی کہ جہاں پہ آپ کہیں سیز فائر تو سیز فائر ہو جائے. ماڈل ٹاؤن میں یہی ہوتا نا, لوگ روک رہے تھے, پولیس رکی نہیں رہی تھی. وہ آرڈرز تھے نا, مسئلہ یہ تھا کہ ایٹ اینی کاسٹ خالی کرانے کے آرڈرز تھے نا. یہ تو رات کو میٹنگ ہوئی, اس کو سب کو پتہ نا. دیکھیں اس کے اب یہاں پہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ ڈی چوک میں ان کو نہیں کرنے دینا ایٹ اینی کاسٹ, اور ان لوگوں کے پاس ویپن موجود ہیں, اور یہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. رانا ثناء اللہ کے کتنے بیانات تھے, اور وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے, ریاست کی پوری طاقت انہوں نے استعمال کی ہے, اور اتنی بروٹل یوز آف فورس میں نے نہیں دیکھی. یہ جو آج تانے دے رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں پہنچا, یہاں پہ ڈی چوک میں تھا, میں نے دیکھا ورکر کتنا پہنچا تھا. عورتیں, بچے, بوڑھے, ساری رات انہوں نے شیل کھائے. شہباز شریف نہیں پہنچا تھا ایئرپورٹ تک, ایک بھی شیل نہیں چلا تھا. آپ کو یاد ہے یہی شہباز شریف, ایک دن جہاز بھی لیٹ ہو گیا تھا. یہ اتنا بڑا پہلوان ہے آپ کا وزیر اعظم کہ یہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر اتنا موقع دیا اس کو, یہ مال روڈ کراس نہیں کر سکا, ایک بھی شیل نہیں چلا, ایک بھی ڈنڈا نہیں چلا. اور یہی شہباز شریف اور نواز شریف جب پاکستان آئے تھے, ایک بندہ پرویز مشرف کے دور میں یوز آف فورس تب بھی اتنا نہیں تھا. یہ ڈرے ہوئے اتنے تھے کہ ایک بندہ بھی ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا تھا. آپ کو یاد ہوگا. تو معاملہ پتہ ہے کیا ہے, یہ آپ کے کئی صحافی ایسے ہیں جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ تمہارے بندے ہیں, یہ انقلاب لے کر آئیں گے, یہ انقلاب کیسے لائیں گے, تو اور انقلاب کیا کریں, وہ آپ پٹرول پمپ لا کے پولیس کی گاڑیوں پہ ماریں. دوسرا جو پرویز خٹک کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنایا, محمود خان کا سوری, انہوں نے کہا کہ کے پی کی فورس استعمال کروں گا. تو انہوں نے پہلے بھی کے پی کی فورس استعمال کی, پولیس فورس, دوسری فورس. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کون سی فورس. فورس کا مطلب ہے قوت, اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے, پولیٹیکل قوت لے کر آئے, اپنی استعمال کرے. بالکل ٹھیک. وسیم ادامی صاحب, اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور ٹرکی میٹر ہے. جب سے عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا سوشل میڈیا پر, اب دو پہلو ہیں ہر چیز کے. ایک سائڈ کہہ رہی ہے دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا. اب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر آپ ان سے پوچھیں, ایک تو بات کہ اگر تو سیکیورٹی کے ویپنز تھے, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی جو سی ایم ساتھ چل رہے تھے, آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان والے تھے, ان کے ویپنز یا ان کی سیکیورٹی تھی جن کے پاس ویپنز تھے. اب ہتھیار آئے,
اگر اسلام آباد فرض کریں جو عمران خان صاحب نے مانا ہے, کیونکہ وہ مانا ہے تو اس لیے اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ تیار ہے. عمران خان صاحب نے وہاں سے دھرنا واپس لے گئے یہ کہہ کر کے خون ریزی نہیں ہو اس وجہ سے لے گیا. دو چیزیں ہیں, کیا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ویپنز آ رہے ہیں اور آخری ٹائم پہ انہوں نے کیا تو پھر تو غلط ہے, لیکن اگر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر پھر درمیان میں کسی جگہ ان کو کہا گیا کہ ویپنز ہیں اور ٹیمپرز بوائل اوور ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے بہتر ہے کیونکہ وہاں پر رینجرز بھی ہے, پولیس تعینات ہے, آنسو شیلنگ ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ہول سچویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب کے بیان سے تو یہ تاثر ملا کہ وہ یعنی جلسے کے یا لانگ مارچ کے شرکا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کچھ کے پاس اسلحے تھے. یعنی مجھے یہ تاثر نہیں ملا ان کی بات سے کہ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہائی پروفائل آدمی تھا اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈس تھے, وہ تو ظاہر سیکیورٹی گارڈس تو ہوتے ہیں اور ان کے پاس تو اسلحہ وغیرہ بھی ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے اس چیز کو اپریہینڈ کرتے ہوئے کال آف کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسی صورتحال جو کہ خونی ہو سکتی تھی اس کو اوائڈ کیا, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. آپ نے کہا ہاؤ ڈو آئی لک ایٹ اٹ, تو مجھے یہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خون ریزی ہو سکتی تھی اس کو اوائڈ کیا ہے, یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اسلحہ لے کر آئیں گے؟ اچھا, مجھے ایک تو یہ کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک آپ ظاہر پبلک آپ کوئی پوزیشن لیتے ہیں, لیکن اگر دھرنا کال آف ہوا ہے تو اس کی وجہ میرے خیال سے یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھا کہ جناب یہاں پسٹل ہے, وہاں پولیس والے ہیں, خون بہ جائے گا, تو اس کی وجوہات میرے خیال میں کچھ اور ہے, لیکن یہ وجہ میرے خیال سے نہیں ہے. عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ جو کل دیا ہے محیط پیر زادہ صاحب کے انٹرویو میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو مزید وضاحت بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ کر دیتے, یا ابھی اگلے کسی لانگ مارچ سے. ایک ہوتا ہے نا, دیکھیے پبلک ایک لیڈر جب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کی بہرحال ایک اہمیت ہوتی ہے, تو بہت وضاحت ہو جائے گی اگر وہ باقاعدہ تنبیہ کریں کہ ہمارے جلسے لانگ مارچ, کیونکہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پرامن رہیں گے, تو باقاعدہ تنبیہ کریں کہ کوئی اسلحے سمیت نہ ہے. ابھی جو عمران بھائی نے بات کی بالکل صحیح بات ہے, کراچی کے حالات جب بہت خراب رہے, میرے پاس بھی ایک لائسنس یافتہ اسلحہ ہے, میں آج کل نہیں رکھتا, حالات الحمدللہ بہتر رہتا ہوں, لیکن جب کراچی کے حالات بہت خراب تھے تو ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ ہم لوڈڈ پسٹل بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ساتھ رکھتے تھے, میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی گود میں رکھے ہوئے اسلحہ جب گاڑیاں چلا رہے ہوتے تھے کراچی, ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہیں, ایک ہاتھ میں گود میں. میرا بھی معاملہ رہا ہے کراچی میں بالکل ایسے ہی. لیکن اس زمانے میں بھی, یا اگر کچھ لوگ ساتھ بھی چلتے تھے, ابھی بھی ساتھ چلتے ہیں میرے, اب تو جو کچھ میرا خیال ہے کہ جو پبلک گیدرنگ ہوتی ہے بہرحال اس کا نارم کچھ الگ ہونا چاہیے, چونکہ وہاں پر سچویشن کہیں بھی ہو سکتی ہے, وہاں پر کل کو کوئی اور لوگ گھس سکتے ہیں اس بہانے. یعنی اگر ہم کوئی ایک پبلک گیدرنگ اناؤنس کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم اس چیز کو انکریج کر رہے ہو کہ یار اسلحہ تو ساتھ رکھتے ہی ہو نا, ہاں اسلحے سمیت آؤ تاکہ دیکھی جائے گی پھر کچھ ہوگا, تو یہ تو پھر صورتحال کو بہت ہی الگ جگہ پہ لے جائے گا. جو کچھ گورنمنٹ نے کیا اس پر تو میں اور آپ اس دن سارا دن بیٹھ کے 1 کروڑ مرتبہ تنقید کر چکے ہیں, اور 5 کروڑ مرتبہ اور کریں گے, وہ تو آف کورس غلط تھا اور سارا. لیکن اگر سامنے سے اگر ہم یہ ایک پوسچرنگ جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ یہ کر رہے ہیں, آپ بھی لائیں اپنے اسلحے وسلے, پھر دیکھی جائے گی. یا اگر وہاں سے یہ بیان آئے گا جو کیا جائے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے نا کہ پٹھان تو پھر ایک کت کا خون بہتا ہے تو وہ پھر نسلوں تک جاتا ہے, پھر پتہ ہے نا, تو یہ تو پھر بہت ہی عجیب و غریب پیغام ہو جائے گا. اور آج اگر یہ ایگزامپل سیٹ ہوئی تو کل کو پھر کوئی اور پولیٹیکل یا ریلیجیس یا کوئی بھی ایتھنک اینٹیٹی اس کو ایز این ایگزامپل کوٹ کرے گی کہ یار یہ وہاں پر ٹھیک تھا, تو پھر یہاں بھی ٹھیک ہے, ہمیں بھی یہاں ڈر تھا کہ پولیس کیا کرے گی, تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے اسلحہ لے کر آئے تھے. عمران خان صاحب کے ایک ممبر اسمبلی تھے, وہ میں 4 سدہ والے جو ہیں وہ وہاں ملے تھے. انہوں نے عمران خان کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو کہا کہ اللہ کا واسطہ ہتھیار ساتھ لے کر نہیں جانے, کیونکہ وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے, آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ جو چھوٹا پسٹل ہے نا, اس کو ویپن کنسیڈر نہیں کیا جاتا کئی جگہوں کے اوپر. کاش بھائی یو نو دس, وہ ویپن کسی اور چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں, ہتھیار کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں بہت سارے علاقوں میں. چھوٹے پسٹل کو ویپن کنسیڈر نہیں کر, وہ گاڑی میں پڑا بھولے ہوئے وہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ چیز عمران خان ساتھ لگا ہوا, اور اس میں یہ کہنا کہ ہم اس وقت ٹیکنیکلی ڈیفینیشن میں نہیں جا رہے نا ویپن کی, 9mm سے بھی یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسلحہ ساتھ لے کر آؤ. What Wasim is trying to say, okay, let me put it this way, جو وسیم ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہا ہے, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کال آف کیا, لیکن ان کو فردر ایک قدم آگے جا کے کہیں گے تو اور بہتر ہوگا. پہنچایا کس نے, سوال یہ ہے یہ امپریشن بھی نہیں جانا کہ لوگوں کے پاس دیکھیں, ابھی مریم نواز کا اور حمزہ شہباز کا آیا لانگ مارچ, مجھے حلفن کہیں کہ وہاں پہ کسی کے پاس ویپن نہیں تھا, بہت سارے ویپن تھے. فضل الرحمان صاحب کا جب لانگ مارچ آتا ہے کہ گاڑیوں میں ویپن نہیں ہوتے, کھولیں گاڑیاں پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے ویپن ہیں. کیا ابھی بلاول بھٹو زرداری سندھ سے نکل گئے یہاں تک پہنچے اسلام آباد تک, کیا کوئی ایک ویپن بھی نہیں ہوگا؟ بے شمار ویپن ہوتے ہیں پاکستان میں, لوگ ویپن کیری کرتے ہیں, لیکن جب ریاست لوگوں کے اوپر بروٹل قسم کا ٹارچر کرتی ہے تب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ویپن استعمال ہو سکتا ہے.
اگر بروٹل ٹارچر نہ ہو رہا ہو, لوگ پاگل ہیں اسلحہ نکال کے چلانا شروع کر دیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد لوگ کیا کریں؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.